نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو، وطلقوہن لعدتہن، پس طلاق دو ان کو ان کی عدت میں، واحصوا العدہ، اور شمار کرو عدت کو، واتقوا اللہ ربکم، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے جو تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن، نہ نکالو ان کو ان کے گھروں سے، ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، اور نہ وہ خود نکلیں سوائے اس کے کہ وہ آ جائیں کسی واضح بے حیائی کو، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو کوئی تجاوز کرے اللہ کی حدود پر، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، بس یقیناً ظلم کیا اس نے اپنی جان پر، لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، آپ نہیں جانتے شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور معاملہ پیدا فرما دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پس روک لو ان کو دستور کے ساتھ، او فارقوهن بمعروف، یا جدا کر دو ان کو دستور کے ساتھ، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور گواہ بنا لو دو انصاف والے اپنوں میں سے، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور قائم رکھو گواہی اللہ کے لیے، ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت وہ شخص کیا جاتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، ومن یتق اللہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق دیتے ہیں اس کو جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر، فَهُوَ حَسْبُهُ، پس وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اللہ تعالی پورا کرنے والا ہے اپنا حکم، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا،
یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک مقررہ وقت مقرر کیا ہے یا ایک اندازہ فرمایا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الطلاق کی ابتدائی 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں گزشتہ سورت کے آخر میں ہم نے پڑھا، اے ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہ، تمہاری ازواج اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، ان سے چوکنے رہو۔ لیکن وہاں معاف کرنے اور درگزر کا حکم تھا۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آج کے سبق میں اور اس سورہ مبارکہ میں بعض دفعہ معافی سے بات آگے نکل جاتی ہے اور پھر جدائی کرنا ضروری ہوتا ہے، تو طلاق کے احکامات اور مختصر طلاق کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ چونکہ اصلاح معاشرہ کے قوانین جتنے بھی قرآن مجید میں بیان ہوئے ان کو امور انتظامیہ کہا جاتا ہے۔ جب تک انتظامی امور میں مسلمان مضبوط نہ ہوں اس وقت تک جہاد تو ہو نہیں سکتا۔ اس سے قبل سورہ صف سے جہاد کا حکم جاری ہے، اس کے لیے انتظامی طور پہ منظم ہونا ضروری ہے۔ انسان کو اپنے گھر کی ٹینشن ہی نہ جان چھوڑیں تو وہ جہاد کیا کرے گا؟ جہاد تو تبھی ہوگا نا جب اپنے گھر میں اپنے معاشرے میں وہ پرسکون زندگی گزارے گا۔ تو سورۃ الطلاق میں حکم تو خطاب تو بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مراد ساری امت ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے امام اور رہنما اور پیشوا ہیں، حضور کو حکم ہے، سمجھو ساری امت کو حکم ہے۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ طلاق دیں تو یوں دیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جب طلقتم النساء، تم طلاق دو عورتوں کو۔ اب یہاں پہ طلقتم پھر جمع کا صیغہ آ گیا نا، یعنی امت ہی مراد ہے۔ تو فطلقوہن لعدتہن، ان کو طلاق دو عدت میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ احناف اور شوافی کا اس مسئلے میں تھوڑا اختلاف یہ ہے، عدت عورت کی کیا ہے؟ احناف کے نزدیک اس کی عدت حیض ہے، 3 حیض، اور شوافی کے نزدیک 3 طہر ہے، یعنی پاکی کے 3 سلسلے۔ اور اس پر دلیل وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ طلاق والی عورتیں وہ انتظار کریں ثلاثۃ قروء۔ یہ جو قروء کا لفظ ہے یہ حیض کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور طہر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ائمہ کا یہ اختلاف ہے، کوئی ذاتی جھگڑے کی وجہ سے اختلاف نہیں ہوتے، ائمہ کے دلائل ہی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو ثلاثۃ قروء، لفظ قروء حیض کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور طہر اور پاکی کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ احناف کی دلیل اس میں یہ ہے کہ 3 حیض مراد ہیں،
جو بڑی مضبوط دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جب طہر میں طلاق دینے کا حکم ہے، یعنی عورت کو جب بھی طلاق دو تو پاکی کے دنوں میں دو۔ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی نے آج بیوی کو طلاق دی ہے، اس کی طہر پاکیزگی 2 دن 3 دن پہلے شروع ہوئی تھی۔ ظاہر بات ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جو ہی وہ طہر شروع ہو بندہ ٹھک ساتھ ہی طلاق دے دے، یہ تو ہو نہیں سکتا، ظاہر انسان کو پتہ ہی بعد میں چلے گا۔ تو طہر میں جب ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے گا، اس کے بعد ایک حیض آئے گا، پھر طہر آئے گا، پھر دوسرا حیض آئے گا، پھر طہر آئے گا، پھر تیسرا حیض آئے گا، تو قرآن نے جو کہا نا ثلاثہ تھا 3، تو 3 پر عمل اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ جب لفظ قروء سے مراد حیض لیا جائے، لفظ قروء سے مراد حیض لیا جائے، اور اگر اس سے مراد طہر لی جائے تو حناف کہتے ہیں کہ 3 کے عدد پر پورا عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ 2-4 دن وہ پہلے رہ جائیں گے۔ اب ایک یہ والا طور جس میں طلاق دی ہے یہ تو پورا نہ ہوا نا، اگلے 2 چلو پورے ہو گئے تو یہ کم ہو جائے گا۔ یا ہم یہ کہیں کہ اس کو شمار نہیں کرتے، اس کے بعد والے شمار کریں گے تو ایک مسئلہ یہ ہوگا کہ عدت بہت لمبی ہو جائے گی، دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ پھر 3 نہیں 3.5 طور بن جائیں گے۔ اس لیے لفظ قروء سے مراد حیض لیا جائے، اور ثلاثۃ قروء کہ 3 حیض یہ عورت کی عدت ہے۔ اب 2 چیزیں سمجھیے جی، ایک تو یہ مسئلہ اختلاف ہو گیا کہ عورت کی عدت کیا ہے، حیض ہے یا طہر ہے۔ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بھی عرض کر دوں، ان کی بھی کوئی ذاتی جھگڑا تو ہوتا نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کی فہم کی میں اختلاف ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو عدت بیان کرنے والی اصل آیت ہے نا سورۃ البقرہ والی، جو ابھی میں آپ کو سنا رہا ہوں، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ طلاق والی عورتیں 3 حیض، یا ہم تو 3 حیض مانا کرتے ہیں، وہ 3 طہر مانا کرتے ہیں، 3 طہر ان کے نزدیک وہ انتظار کریں۔ وہ فرماتے ہیں ایک قانون ہے نحو کا کہ ایک ہوتا ہے عدد اور ایک ہوتی ہے اس کی تمیز۔ ثلاثہ اس میں تا ہوئی ہے، یہ تا مؤنث کی ہے، اور قروء مذکر ہے۔ فرماتے ہیں جب ثلاثہ مؤنث عدد ذکر کیا جائے، اس کی آگے تمیز مذکر آتی ہے تو خواہ مخواہ مذکر طہر ہے، اور اس سے مراد طہر ہی لیا جا سکتا ہے۔ یہ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ ایک نحو کا قانون ہے، اور یہاں پر 3 کے عدد میں پورا عمل نہیں ہو سکتا اس صورت میں، اس لیے یہاں پہ حیض مراد لیا گیا ہے۔ بہرحال یہ جو فقہی اختلاف ہیں یہ کوئی کفر اسلام کے تو ہوتے نہیں ہیں کہ بندہ ان پہ جھگڑا ڈال دے۔ جنہوں نے وہ سمجھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا، اور جنہوں نے یہ سمجھا ہے اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرا نعوذ باللہ شریعت کے خلاف کہہ رہا ہے، وہ ایک فہم کے مطابق جو انہوں نے سمجھا ہے، اور ان کے پاس بھی دلائل ہیں، اور جو ان بزرگوں نے سمجھا ہے ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ بہرحال اب جب یہ اختلاف آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا میرے خیال میں کہ حیض مراد ہے یا طہر مراد ہے، جب یہ سمجھ میں آ گیا تو اب اس آیت کو دیکھیے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، جب آپ عورتوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، ان کو عدت میں طلاق دو۔ اب اس کا مطلب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یوں کریں گے کہ ان کو طہر میں طلاق دو، اور تاکہ ان کی عدت شمار ہو جائے۔ اور احناف یہ مانا کرتے ہیں عدت تو حیض ہے نا، اس کو ایسے وقت دو طور میں ہی، لیکن تاکہ عدت پوری شمار کرنا آسان ہو جائے تمہارے لیے۔ ایک مثلاً ایک آدمی نے اگر حیض کے اندر طلاق دی ہے تو ٹھیک ہے واقعہ تو ہو جائے گی، لیکن یہ عمل درست نہیں ہے۔ خود حدیث پاک میں آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اپنی عورت کو حیض میں طلاق دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مسئلے کے لیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور حضور نے فرمایا کہ حیض میں کیوں طلاق دی تھی؟ وہ صبر نہیں کر سکتا تھا، باقی کے دنوں میں کیوں نہیں دی؟
پھر آپ نے فرمایا اسے کو رجوع کر لے، اور اس کے بعد جب عورت پاک ہو جائے اور پھر اس کے بعد جا کے طہارت کے دنوں میں اس کو طلاق دے۔ تو معلوم ہوا کہ لعدتہن کا مطلب یہ ہے کہ اس عدت کا وقت تو حیض ہے، لیکن اس سے پہلے طور میں طلاق دے تاکہ حیض صحیح شمار ہو سکے۔ اگر حیض کے اندر دے گا تو پھر وہ شمار کرنا مشکل ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو فرمایا فطلقوہن لعدتہن، ایک بات تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار بھی کرو۔ بھئی آج طلاق دی ہے، اس کے بعد جناب ایک ماہواری آئے گی، ایک خون آئے گا، پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا، پھر عورت آزاد ہو جائے گی۔ یہ عدت کو شمار بھی کرو۔ ہمارے ہاں تو طلاق دیتے وقت بھی کسی مسئلے کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، اور بعد میں تو اسی دن ہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے نا، بعد میں شمار رکھنے کی کیا ضرورت ہے، بگویا جی بات ختم ہو گئی۔ حالانکہ طلاق دیتے وقت بھی یہ سوچ کر دو کہ جناب کیسے دینی ہے اور کیا دینی ہے، اور یہی اصل طریقہ ہے کہ آپ عورت کو طہر کے دنوں میں، پاکی کے دنوں میں ایک طلاق دیں اور اس پر پھر وہ 3 حیض گزر جائیں، خود بخود وہ آپ کے نکاح سے نکل جائے گی، اور یہی اچھا طریقہ ہے۔ واتقوا اللہ ربکم، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوهن من بیوتہن، تیسرا مسئلہ طلاق سے متعلقہ۔ طلاق کے بعد عدت کے دنوں میں شوہر کے گھر میں ہی بیوی نے رہنا ہے۔ یہ خرچہ عدالت میں جب ہم کیس کرتے ہیں نا تو وہاں تو جا کے پھر دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ کہیں نا کہ میں نے طلاق دے دی تھی، میں خرچہ نہیں دیتا، تو عدالت بتائے گی کہ نہ بابا، عدت کے دنوں میں خرچہ تیرے ذمہ اس لیے لازم ہے کہ ابھی یہ تیری من وجہ بیوی ہے، کیونکہ اور کسی مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی نا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے یہاں قانون بیان کیا، لا تخرجوهن من بیوتہن، مت نکالو ان کو ان کے گھروں سے، ان کے گھروں سے ان کو مت نکالو، عدت کے دنوں میں رہائش دو ان کو۔ ہمارے یہاں کوئی دیتا ہے بھلا؟ شکل دیکھنا گوارا نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ قرآن مجید کے الفاظ پر غور فرمائیں تو اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، یعنی تم اپنے گھروں سے، فرمایا ان کے گھروں سے، یعنی ابھی یہ ان کا گھر ہے، جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی یہ ان کا گھر ہے۔ اگر آپ اس کو گھر سے نکلنے پر مجبور کرتے ہو تو گویا کہ کسی کو ناحق گھر سے نکال رہے ہو۔ لا تخرجوهن من بیوتہن، ان کو مت نکالو گھروں سے۔ ولا یخرجن، اور وہ خود بھی نہ نکلیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ جس نے طلاق دی ہے یا اس کے خاندان والے وہ اس کو نکال دیں، وہ بھی نہ نکالیں، اور عورت کو بھی یہ حکم ہے کہ جناب ولا یخرجن، کہ وہ خود بھی نہ نکلیں۔ اس پر بلا کون عمل کرتا ہے؟ دونوں طرف سے نہیں ہوتا، یعنی جس نے طلاق دی ہے وہ بھی رائج دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس کو لفظ طلاق کئی بھنک پڑ گئی ہے پھر وہ خود بھی ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اچھا میں انہیں تھے رہا، وہ جناب وہ دونوں آپس میں جدائی ہی کو پسند کرتے۔ اللہ فرماتے نہ نکلے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر کوئی واضح بے حیائی کرتی ہے وہ عورت پھر نکال دو۔ اب اس نے اپنا حق خود ضائع کر دیا ہے، کوئی واضح بے حیائی، کوئی بدکاری برائی کا کام کر لیا ہے، اب اس کو رہائش دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بد چلن عورت کو بے شک نکال دو، لیکن عام شریف عورت کو بے شک معاملات بگڑ گئے ہیں، بے شک طلاق تک نوبت آن پہنچی ہے، گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ کوئی مذاق نہیں، یہ کوئی عام باتیں نہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، رب کی حد کوئی توڑے گا تو نقصان اپنا ہی کرے گا۔ ہمارے یہاں یہ حدیں بنی ہوتی ہے نا کھیتوں میں، جو کوئی حد کو توڑتا ہے اگلا کہتا ہے حد نہ توڑی پھر جو ہو گئے میری ذمہ داری نہیں، پھر خیر نہیں تیری۔ ایک انسان کہتا ہے کہ حد توڑی تو خیر نہیں،
جو رب کی حد توڑے گا پھر اس کی خیر ہوگی. فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کے قانون ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے توڑ دیا اللہ کے قانون کو، تجاوز کیا، اس نے اپنا آپ ہی بیڑا غرق کر دیا. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اتنے عدت طلاق کے لیے اور عدت کے لیے اتنے قوانین، پہلے وقت کو دیکھ کر طلاق دینی ہے، پھر عدت کو شمار بھی کرنا ہے، پھر عدت کے دنوں میں رہائش بھی دینی ہے. یہ تو بڑے، میرے خیال میں اگر یہ ساری باتیں سوچی جائیں تو طلاق بندہ دے ہی نہیں. کیا خیال ہے جی؟ یہ تو سوچی نہیں جاتی، تبھی تو طلاق دی جاتی ہے نا. بہرحال اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ پھر بھی یہ ساری باتیں سوچ کر بھی یہی فیصلہ ہے کہ طلاق ہی دینی ہے، تو ٹھیک ہے دے. یا اللہ اتنے قانون کیوں بیان کیے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تجھے نہیں پتا شاید اللہ اس کے بعد کوئی اور معاملہ پیدا کر دے. وہ کون سا؟ بھائی ایک طلاق دینے کے بعد شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار ہے. شوہر کو کیا ہے؟ رجوع کرنے کا اختیار ہے. دوبارہ معاملات آباد ہو سکتے ہیں، چل سکتے ہیں آگے. اچھا اب اگر یہ چلی گئی ایک طلاق کا لفظ سنتے ہی اپنے ماں باپ کے گھر، وہ جناب پوری برادری ادھر اکٹھا ہو گئی، ادھر پوری برادری کو پتہ چل گیا جناب اس نے طلاق دے دی ہے، تو اب معاملات سلجھنا مشکل ہو جائیں گے. اگر یہ بات کو فی الحال آپس میں ہی رکھیں اور رہائش بھی شوہر اس کو دے، ادھر ہی رہے وہ بھی، تو یقیناً زیادہ چانس ہیں کہ ان کے آپس کے اندر رجوع ہو جائے گا اور پھر نظام آگے چل پڑے گا. تو گویا کہ یہ جو طلاق شرعی ہے، جو شریعت نے طلاق کا طریقہ بتایا ہے، یہ صرف گھر کو اجاڑنے کے لیے نہیں بلکہ گھر کو آباد کرنے کا طریقہ ہے. ہمارے معاشرے میں جو طلاق چل پڑی ہے وہ تو خیر گھر کو اجاڑنے کے لیے ہوتی ہے. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے قانون اور ضابطہ بتایا ہے یہ گھر کو اجاڑنے کے لیے نہیں، بولو گھر کو آباد کرنے کے لیے. اس لیے فرمایا لا تدری، تجھے نہیں پتا، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی اور معاملہ پیدا کر دے. میرے خیال میں ٹائم کافی ہو گیا ہے، اس سے اگلی آیتیں کل پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق